بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 28 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے عبادت رب، نماز۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا، تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، یعنی وہ تمہیں روزی بھی دینے والا ہے، تمہیں پالنے والا بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، اور اس نے تمہیں تخلیق بھی کیا ہے۔ یعنی کہ رب تو جو رب ہونے کے حوالے سے جو پالنے کا فنکشن ہے یا پالنے کا عمل ہے وہ تو بعد میں آئے گا، پہلے تخلیق کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قریبی چیز تھی انسان کے، اس سے بات کا آغاز کیا کہ اپنے رب کی بندگی کرو جو تمہیں روزی دے رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، اور یہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ تخلیق بھی اسی نے کی ہے اور پال بھی یہ رہا ہے، تو ظاہر پر وہ معبود ہے، مالک ہے، مکمل مالک ہے۔ انسان کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے حکم سے وہ قائم ہے انسان جو ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور یہ ضروری ہے۔ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، یعنی کہ یہ ساری نسل انسانی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں، انڈرسٹوڈ ہے یہ بات۔ اور فرمایا کہ کیوں یہ کرو، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے یہ انکار ناحق انکار ہوگا، اس خدا کی عبادت سے یہ انکار ایک ناحق انکار ہوگا، اور تم قابل سزا پاؤ گے، اور ظاہر ہے کہ تم قابل سزا پاؤ گے تو اس کا عذاب تمہیں آلے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم صحیح جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صحیح جگہ کیا ہے؟ خدا کی بندگی۔ اسی چیز کو ہم ذرا تھوڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی دین ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا کہ ہم نفوس مزکہ بن جائیں، پاکیزہ انسان بن جائیں، پاکیزہ وجود بن جائیں۔ اس کے منتہائی کمال تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے تعلق کا اس کے صحیح طریقے سے قائم ہو جانا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ دین کا جو مقصد ہے تزکیہ، اس کے کمال تک پہنچیں، یعنی کمال درجے کا تزکیہ حاصل کر پائیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق صحیح طرح قائم ہو جائے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ وہ عبد و معبود کا تعلق ہے، کہ بندہ عبد ہے اور خدا معبود ہے۔ خدا جو ہے اسے وہ ذات ہے کہ جسے پوجا جانا چاہیے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور بندہ وہ ذات ہے کہ جسے عبادت کرنی چاہیے۔ بندے کو بندگی کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے رب کو معبود کی جگہ پر کھڑا کرے، اور اس تعلق کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اس تعلق میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تزکیے کے منتہا کمال کو جا پہنچے گا، یعنی تزکیہ اس کا بہترین صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ تعلق جتنا محکم ہوگا، یعنی عبد و معبود کا تعلق جتنا محکم ہوتا ہے، انسان اپنے علم و عمل کی پاکیزگی میں اتنا ہی ترقی کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ بندگی کے تعلق میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور اس کے احکام بجا لاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم بھی ترقی کرتا ہے اور اس کا عمل بھی ترقی کرتا ہے۔ دونوں ہی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دونوں کی پاکیزگی اپنے کمال کو جا پہنچتی ہے۔ اللہ کی محبت، اس سے خوف، اس کے لیے اخلاص و وفا، اور اس کی بے پایاں نعمتوں اور بے نہایت احسانات کے لیے احساس و اعتراف کے جذبات، خدا کے ساتھ انسان کے تعلق عبادت کے باطنی مظاہر ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ کسی چیز کا ظہور ہے۔ محبت دل میں ہوتی ہے
لہذا یہ بات درست ہے کہ محبت ایک باطنی مظہر ہے جو یعنی ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہے، ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس سے خوف یعنی خدا سے خوف، یہ بھی ایک باطنی مظہر ہے۔ خدا کی محبت، خدا سے خوف، اس کے لیے اخلاص و وفا، یعنی اللہ کے لیے مخلص انسان، خالص اسی کی اطاعت کرنے والا، اسی کا ہو کے رہنا، اور اس کے ساتھ وفاداری، یعنی کہ بے وفائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک کرنا انتہائی درجے کی بے وفائی ہوگی، تو وہ شرک ہرگز نہیں کرنا، خدا کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے یہ۔ تو یہ بات ہوئی کہ اس کے لیے اخلاص و وفا، خدا کا خالص بندہ اور خدا کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا، اور اس کی بے پایاں نعمتوں یعنی بے حد و حساب نعمتیں جو خدا کی اپنے بندوں پر ہیں، اور بے نہایت احسانات، یعنی اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ جن کو شمار ممکن نہیں، ان کے لیے بے پایاں نعمتوں اور بے نہایت احسانات کے لیے احساس و اعتراف، ماننا بھی ہے، احساس بھی رکھنے اس کا کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اور اس کے بڑے احسانات ہیں، اور اعتراف یعنی کہ بالکل ہم اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، بات ایسی ہے۔ یہ اعتراف جو ایک تو زبان سے ہوگا نا، اور احساس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں زیر بحث ہے کہ اس کے احساس و اعتراف کے جذبات، یہ تو ظاہر انسان کے باطن میں ہوتے ہیں، انسان کے اندر، یعنی خدا کی محبت، خدا سے خوف، خدا کے ساتھ اخلاص اور وفا، اور یہ جذبات، احساس و اعتراف یعنی اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے حوالے سے جذبات کہ ہم اعتراف مانتے ہیں۔ خدا کے ساتھ انسان کے تعلق عبادت کے باطنی مظاہر ہیں۔ اگر تعلق عبادت ہے تو پھر اس کا باطنی ظہور جو ہوگا، باطنی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں، یہ تعلق کس طرح ظاہر ہوگا؟ خدا سے محبت ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، خدا کے ساتھ اخلاص ہوگا، وفاداری ہوگی، اور اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا احساس بھی ہوگا، اعتراف بھی ہوگا، پورے جذبات کے ساتھ۔ یہ ہے اس کا مطلب بندہ اپنے خدا کے ساتھ تعلق عبادت میں کھڑا ہے، اور تسبیح و تحمید یعنی انسان خدا کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی حمد بیان کر رہا ہے، دعا و مناجات اس سے دعائیں کر رہا ہے، اس سے مناجات سرگوشیاں کر رہا ہے، اور رکوع و سجود اس کی عملی صورتیں ہیں، اور خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، خدا کو سجدے کر رہا ہے، تو یہ اس کی عملی صورتیں کس کی؟ خدا کے ساتھ تعلق کی۔ کس تعلق کی؟ تعلق عبادت کی، یعنی خدا کے ساتھ تعلق عبادت کی عملی صورتیں یہ ہیں کہ انسان اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے۔ یہ عملی صورتیں جو انسان کے ظاہری وجود میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے باطنی وجود میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر بیان کی ہیں کہ جس کو خدا سے تعلق ہوگا اس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اس کے دل میں خدا سے اخلاص و وفا ہوگا، اور اس کی نعمتوں اور احسانات کا اعتراف کرتا ہوگا۔ اس کے جذبات ہوں گے، اعتراف تو زبان سے ہوگا لیکن یہاں جذبات زیر بحث ہیں، اس کے دل میں جذبات ہوں گے جو اپنا ظہور کریں گے۔ ظاہر تسبیح و تحمید جب کرے گا تو اس کے اندر یہ جذبات عملاً ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا تعلق عبادت جو ہے وہ اپنا ظہور دو طریقوں سے پاتا ہے۔ ایک انسان کے داخل میں وہ جذبات ہوتے ہیں، جذبات کی صورت میں محبت کے جذبات اور خوف کے اور اس طرح اخلاص و وفا کے، اور دوسرا اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، عملاً ظاہر ہوتا ہے، وہ عبادت کی یہ شکلیں ہیں، تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود وغیرہ، یہ چیزیں بھی اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اسلام کی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی اگر تعلق میں کھڑا ہے انسان تو پھر اس کی عبادت کرے گا۔ تو اس کی عبادت کی کئی شکلیں ہیں، ایک عبادت نہیں ہے، عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اس کی عبادات کی موٹی موٹی شکلیں ہیں یہ۔ تو ان میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء کی 103 نمبر آیت ہے۔ یعنی نماز کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، سب سے پہلی عبادت یہ ہے جو انسان کو کرنی ہے۔
تو یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کے پاس فرض کی گئی ہے، انہیں لازماً یہ کرنی ہوگی اور وقت کی پابندی کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے جو اوقات خدا کی طرف سے طے کر دیے گئے ہیں ان اوقات کے اندر نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی جیسے ہمیں 5 وقتہ نماز کا کہا گیا ہے تو فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں فجر والی جو ہے نا وہ ہم ظہر کے ساتھ ہی پڑھا کریں گے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ جس طرح فرض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی لازم ہوگی اور یہ چیز فرض ہے، نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ دین کی حقیقت اگر غور کیجئے تو معبود کی معرفت اور اس کے حضور میں خوف و محبت کے جذبات کے ساتھ خضوع و تذلل ہی ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے نا کہ دین ہے کیا، دین اصل میں کیا چیز ہے جو خدا کی طرف سے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، تو اگر یہ غور کریں تو یہ کیا چیز ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، خدا کی معرفت ہے، اور جب معرفت ہوگی تو اب پھر اس کے حضور میں خوف و محبت کے جذبات کے ساتھ خضوع و تذلل، عاجزی اور پستی۔ خضوع و تذلل کا مطلب عاجزی اور پستی، یعنی عاجزی اور پستی اختیار کرنا۔ دین کی حقیقت کیا ہوئی؟ عاجزی اور پستی اختیار کرنا۔ کس کے لیے؟ معبود کے لیے۔ اور یہ عاجزی پستی ہو کیسے سکتی ہے؟ اس طرح کے معبود کی معرفت آپ کو حاصل ہو اور اس کے حضور میں خوف و محبت کے جذبات آپ رکھتے ہو اور ان جذبات کے ساتھ آپ عاجزی اختیار کریں، عاجزی اور پستی، عاجز بھی بن کے رہیں اور اپنے آپ کو پست سمجھیں۔ خدا بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، یعنی خدا کے ہم برابر نہیں کھڑے، خدا کے سامنے کسی حیثیت میں نہیں کھڑے کہ ہماری یہ حیثیت ہے، ٹھیک ہے آپ کی یہ حیثیت ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں، اس طرح نہیں۔ عاجزی تو ملیا میٹ ہو گیا خدا کے سامنے، سجدہ ریز ہیں گویا کہ۔ دین کی حقیقت پھر خضوع و تذلل ہے خدا کے سامنے اور اس کے خوف اور محبت کے جذبات، اس کے لیے خوف، خدا کے لیے خوف، خدا کا خوف اور خدا کی محبت، یہ جذبات دل میں لیے ہوئے عاجزی و پستی اختیار کرنا، یہ دین کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا سب سے نمایاں ظہور پرستش ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت بھی حاصل ہو، اس کے لیے دل میں خوف بھی ہو اور محبت کے جذبات بھی ہوں اور حالت پستی اور یعنی عاجزی اور پستی کی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے، اکٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس حقیقت کا سب سے نمایاں ظہور پرستش یعنی نماز میں ہے۔ آپ نماز میں یہ ساری چیزیں پاتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر سچے دل سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خدا کو پہچانتا ہے، تبھی تو وہ خدا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ یہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہ خضوع و تذلل ہی ہے۔ پھر وہ رکوع کرتا ہے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ ساری وہی شکلیں خضوع و تذلل کی شکلیں ہیں۔ اور اگر وہ خدا کو پہچانتا ہے تو پھر اس سے ڈرتا ہوگا، لازماً ڈرے گا، ورنہ تو پہچان ہی نہیں اس کو پھر حاصل، اور اسی طرح اس کے لیے محبت کے جذبات بھی رکھتا ہوگا۔ تسبیح و تحمید، دعا و مناجات اور رکوع و سجود اس پرستش کی عملی صورتیں ہیں۔ یعنی کہ خدا کی پرستش، یہ نماز جو اختیار کرنی ہوگی انسان کو، تو اس میں کیا کرے گا؟ تسبیح کرتا ہوگا، حمد بیان کرے گا، دعا و مناجات کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، یہ اس کی عملی صورتیں ہیں۔ یعنی نماز کی عملی صورتیں یہ ہیں۔ نماز یہی ہے، نماز کو اور چیز نہیں ہے۔ تسبیح ہے، تحمید ہے، دعا و مناجات ہے۔ تسبیح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تو مختلف کلمات ہیں جن کے ذریعے سے پاکی بیان کی جاتی ہے، اور تحمید یعنی حمد بیان کرنا، اسی طرح خدا سے دعائیں کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور رکوع و سجود یہ وہ عمل ہے خدا کے آگے جھکنا۔ نماز یہی ہے اور ان سب کو غائب درجہ حسن توازن کے ساتھ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ نماز اسی کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو اوپر بیان ہوا نا اسی کو کہتے ہیں، اور ان سب کو وہ غائب درجہ حسن توازن کے ساتھ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ یعنی نماز میں ظاہر ہے کہ خدا نے ہمیں نماز سکھائی نا اپنے نبی کے ذریعے سے، تو یہ اتنی جامع عبادت ہے اور اس میں ہر چیز بالکل صحیح صورت میں یعنی موجود ہے، جمع ہے،
جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی، انسان بنایا، تو اس کی آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، ناک کہاں ہونی چاہیے، آنکھیں کتنی بڑی ہونی چاہیے، ناک کتنا بڑا ہونا چاہیے، تو یہ سب بڑی متوازن صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نماز کا عمل جو ہے، یہ جب اللہ نے ہمیں دیا تو اس کے ساتھ اس کے اندر یہ سب چیزیں جو نماز کی حقیقت تھیں، جو دین کی حقیقت تھیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر ایک توازن کے ساتھ، بہترین توازن کے ساتھ جمع کر دیں۔ دین میں نماز کی اہمیت غیر معمولی ہے، یعنی کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت بے پناہ ہے۔ چنانچہ ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے، وہی اعمال میں نماز کی ہے۔ ایمانیات میں سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میں سب مانتا ہوں، اللہ کی یہ صفتیں بھی ہیں، اللہ موجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قدیر قدرت رکھتا ہے، وہ خالق ہے، اس نے تخلیق کی ہے، وہ رب ہے، وہ روزی دیتا ہے، میں توحید کو نہیں مانتا، ایک توحید کو نہیں مانتا، باقی میں خدا کی ساری صفتیں مانتا ہوں۔ تو اصل میں خدا کی ان صفتوں کو، باقی صفتوں کو ماننا بے معنی ہے، جان ہی نکل گئی خدا کو ماننے کی، یہ بندہ خدا کو نہیں مانتا۔ توحید اصل میں کیا تھی کہ خدا بے مثل ہے۔ یہ جو اتنی صفتیں خدا کی آپ نے بیان کی ہیں، یعنی کہ آپ مخاطب کو یہ کہہ سکتے ہیں، اگر توحید کو نہیں مانتے اور تم نے اتنی صفتیں بیان کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان صفتوں کی حامل ہے، اور ان صفتوں کی حامل کوئی اور ذات بھی ہو سکتی ہے یا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شان توحید کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، یہ والی بات ختم ہو گئی۔ خدا اکیلا نہیں رہا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ توحید نہیں میں مان رہا، تو گویا کہ خدا کو آپ نے مکمل انکار کر دیا۔ توحید کو نہ ماننا ایسا نہیں کہ چلو خدا کی ایک صفت نہیں مان رہا، نہیں، یہ تو بنیادی صفت تھی کہ خدا بے مثل ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز کی اعمال میں یہی حیثیت ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں میں حج بھی کرنے جاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، تو نہیں، کوئی چیز نہیں، سب بے معنی ہو گئے۔ نماز کے بغیر کوئی چیز بھی، یعنی کہ یہ نماز نہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں خدا کے حضور بندگی کی ہے صورت میں، بندگی کی شکل میں کھڑا نہیں ہوتا، یعنی نہیں ہونا چاہتا، میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، میں اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں، نہیں، کوئی چیز کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، بے معنی ہوگی سب چیزیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات الہی کی تذکیر سے خدا کی جو معرفت حاصل ہوتی اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور شکر گزاری کے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، ان کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے۔ یعنی قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتیں اگر ان کی تذکیر ہو، یعنی یاد دہانی ان کی کرائی جائے یا یاد دہانی حاصل ہو انسان کو، تو اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تو خدا کی جو معرفت اس سے حاصل ہوگی اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت اور شکر گزاری کے جذبات انسان میں پیدا ہوں گے یا ہو جانے چاہیے، یہ کہہ لیں، تو یہ جذبات پھر کیا صورت اختیار کریں گے؟ نماز کی صورت۔ نماز ان کا پھل ہے، یعنی کہ جب آپ نے آیات الہی پر غور کیا، اسے یاددہانی حاصل کی، تو اس کے نتیجے میں ایک پھل آپ کو ملے گا، وہ پھل نماز ہے۔ آیات الہی آپ کو نماز کی طرف دھکیل دیں گی، آیات الہی آپ کے اندر سے نماز اٹھا دیں گی، نماز پیدا کر دیں گی، یعنی آپ نماز آپ کو اس کی تذکیر سے، آیات الہی کی تذکیر سے ہمیں کیا چیز ملے گی؟ نماز، یعنی کہ وہ خدا کی صحیح معرفت ہوگی، خدا کے ساتھ محبت اور شکر گزاری ہوگی، تو پھر انسان کرے گا کیا؟ نماز کی طرف بھاگے گا، نماز کو اختیار کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عمل سے، آیات الہی کی تذکیر کے عمل سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اس میں خدا کی محبت بھی ہے، شکر گزاری بھی ہے، اور خدا کی معرفت کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ سورہ سجدہ کی 15 اور 16 نمبر آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے
انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ بتایا ان آیات میں، یعنی یہ بات بتا دی کہ ہماری آیتیں پڑھنے والے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، ان پر ایمان کون لاتے ہیں؟ ایمان تو پھر وہ لاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں یا وہ ان کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی خدا کی اس سجدے میں خدا کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، یعنی عبادت سے گریز۔ سرکشی کیا ہے؟ عبادت سے گریز۔ خدا کے ساتھ سرکشی یہ ہے کہ اس کا بندہ بننے سے گریز، یہ وہ حق ہے، سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو جو اس سے گریز کرتا ہے تو گویا وہ سب سے بڑی سرکشی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، یعنی عبادت کرتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی کہ وہ رات کے وقت تنہائی کے لمحوں میں خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ظاہر بستر پر نہیں سو رہے ہوتے، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں خدا کی محبت میں، اور وہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں، اس سے حرص بھی رکھتے ہیں۔ حرص کس چیز کی رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے، تیری نعمتیں، تیرا احسان چاہیے، تو اس خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو ان کے پاس اللہ نے دے رکھا ہوتا ہے مال و دولت، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے جہاں کہا ہے نا کہ یہ اس جگہ خرچ کرو، اس جگہ خرچ کرو، تو ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنا مال خرچ کر کے اپنی سچائی کو گویا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں، دکھاوا نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز کے حوالے سے یہاں تک ہم نے کچھ آیات کا مطالعہ کیا ہے، کچھ آیات مزید باقی ہیں جو اس موضوع پر زیر بحث آنی چاہیے، اور اسی طرح بعض احادیث ہیں جن کو زیر بحث لانا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں انہیں زیر بحث لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔